بسم الله الرحمن الرحيم. الرحمن. سب بابا جی کا اس سے اور یہ سب لوگ قافلے کی صورت میں ان کو بلاوا ہوا ہے تو یہ جا رہے ہیں. تو کیا سارا سلسلہ ہے؟ دیکھیں اللہ کا بندہ یا یوں کہہ لیں کہ وہ ایک عظیم انسان سید مخدوم صفدر علی بخاری یا پیر کاکھیاں والی سرکار یا جو بھی ان کو الٹے سیدھے نام بھی دیے گئے، انہوں نے جس بے غرضی بے لوسی سے اپنا کام کیا، میں کہوں گا ایک جنونیت تھی جو ان کا عشق تھا، جنونیت تھی. سب کچھ کیا تو انہوں نے مخلوق خدا کے لیے. اب وہ اس سلسلے میں انہیں گھر بار چھوڑنا پڑا، ایک بڑا اسٹیبلشڈ کاروبار ان کا کروڑوں کی جائیداد، وہ سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے ہیرا منڈی جیسی جگہ پہ دھکے کھانے اور نہ دن کا پتہ نہ رات کی ہوش اور بدنامی. اس سارے کے باوجود خاموشی سے انہوں نے اپنا کام وہ کرتے رہے، جو ان کا ٹارگٹ تھا وہ کرتے رہے. اور اب خاموشی سے جا کے آگے بھی کوئی ڈیوٹی کر رہے ہوں گے، کہتے تھے آگے بھی ڈیوٹی ہوتی ہے. تو یہ ان کے الفاظ تھے کہ 27 28 29 ذی الحج رہتی دنیا تک فیض عام کے دن ہوں گے، کوئی آ جائے. وہ اس سلسلے میں ان 3 دنوں میں کوئی چلا جائے. فیض بزرگ کا تو سارا سال جاری رہتا ہے، اور اصل پیغام ان کا جو سورہ رحمان سننے سے شفا کا عمل یا قصیدہ بردہ شریف فالج کے مریضوں کے لیے، یا دھمال تھیراپی تھی، جو لوگ کچھ خاص ایک کیفیت روحانی کیفیت کے لوگ ہوتے ہیں جنہیں پاگل بھی لوگ سمجھتے ہیں، یا گھر والے بھی تنگ آ کے سیکیٹری کے علاج کروا کے یا نشے پہ لگ کے یا جو بھی ہے. لیکن اس سارے کا جو بھی اللہ نے انہیں فراست دی، جو بھی اللہ نے انہیں حکمت عطا کی، بہت سی زندگیاں بدلیں اور لوگوں کی زندگیوں میں یو ٹرن آیا، اور آج وہ اس معاشرے، اس مین سٹریم دھارے میں وہ لوگ شامل ہیں پروفیشنل لائفز میں. یہ سب انہیں کیا دے سکتے ہیں؟ کچھ بھی نہیں. دعائیں، وہ تو خود دعا بانٹ رہے تھے، چلتی پھرتی دعا، ایک سید بادشاہ. لیکن یہ بزرگ کے دربار پہ چل کے جو جانا ہے، میرا خیال ہے یہ بھی تعظیم کا ایک طریقہ ہے. اب بڑے کے پاس چل کے جانا چاہیے. اللہ سامنے کسی کو آج تک نظر نہیں آیا، ٹھیک ہے، یہ اللہ والے ہوتے ہیں. اور اصل میں لوگ کہتے ہیں ہم کسی کو نہیں مانتے، یہ انہی کو ماننا ہی اصل مسئلہ ہے. یہ شیطان بھی کہتا تھا میں نے نہیں ماننا آدم کو، اور اللہ کہہ رہا تھا یہ میرا ہے، اس کو ماننا ہے. یہی اللہ کا چکر ہے کہ وہ خود سامنے نہیں آتا. اس کی پہچان کا ذریعہ، اس کا ریفرنس پوائنٹ وہ سب کے دلوں میں ہے، لیکن بولتا کسی کسی کی زبان سے ہے. وہ کسی کسی کا ہاتھ ہوتا ہے، کسی کسی کی نگاہ ہوتی ہے، کسی کسی کی زبان ہوتی ہے. اور نبی کو تو اعلان کرنا پڑتا ہے، انبیاء کو اعلان کرنا پڑتا ہے، اور دنیا نے جو ان کا حشر کیا وہ بھی سب نے دیکھ لیا. ولیوں کا ٹیسٹ یہ ہوتا ہے، میرا خیال ہے کہ یہ اپنے آپ کو انہوں نے چھپانا ہوتا ہے. یہ ایسا کوئی کلیم نہیں کر رہے ہوتے کہ یہ کوئی اللہ کے ساتھ ان کا کوئی خاص لنک ہے، لیکن زمانے کو آہستہ آہستہ انہوں نے آخری نبی کے اس راستے ہی کی طرف لانا ہوتا ہے. دیکھنے میں ناچنا گانا دھمال موسیقی، یہ تو اسلام تو نہیں مانتا ہے نا. لیکن جو لوگ ان چیزوں میں چلے گئے ہیں، جو مسجدیں چھوڑ گئے ہیں، جو آپ کی ینگ جنریشن تو آتی نہیں مسجد کی طرف، تو کیا انہیں ایسے ہی چھوڑ دینا ہے؟ تو ہیرا منڈی جیسی جگہ، یا یوں کہہ لیں کہ جو ڈرینیج سیوریج سسٹم تھا شہر کا، گند جہاں، اور چوک ہو جاتا ہے سارا کچھ جا کے وہاں پہ، اور آپ کے ہی بھائی بند، کسی کا خامند، کسی کا بھائی، کسی کا بیٹا، اور گھر والے اس کے پیچھے کھجل ہو رہے ہوتے ہیں، نشے پہ لگ گیا جی، فلاں نے پیچھے لگا لیا جی. ان لوگوں کو وہاں پر خدا یاد کرانا، اسی دھمال یا اسی رقص و موسیقی کے دوران ان کو اچانک یہ یاد کرا دینا کہ تم کون ہو، خود کو پہچانو، خدا نے تمہیں کیا بنایا ہے اور تم کیا کر رہے ہو. اور
اور یہ جو ناچ رہی ہے کیا اس میں خدا نہیں ہے؟ اس میں بھی دیکھنا ہے تو اللہ کو پہچانو. کیا تم دونوں کے اندر اللہ کی روح نہیں ہے؟ یہ کسی مولوی یا کسی واعظ کی طرح نہیں. انہوں نے ان کے اندر انہی کی طرح بن کے، جیسے گٹر میں جمع دار خود بھی سارا لتھڑ پتھڑ جاتا ہے، تو کوئلے کی کان میں سارا کوئلہ ہی ہوتا ہے، لیکن کہاں ہیرا ہوتا ہے وہ جوہری پہچانتا ہے. تو ہیرا منڈی میں کوئی جوہری گیا، اس نے وہاں سے کوئی 300 سے زائد ہیرے تراشے اور قدردانوں کے حوالے کر دیے، ان کی شادیاں کرائیں اور وہ جگہ اجڑ گئی. پھر ادھر آ گئے تو ہم جیسوں کو سورہ رحمان سننے پہ لگا دیا، اور یہی ان کا میسیج تھا. اس سارے کا اگر میں کرکس نکالوں تو جہاں تک شفا کی بات ہے، مریضوں کے یا لوگوں کے ٹھیک ہونے کی بات ہے، وہ تو ہیرا منڈی کی کاکی کی دھمال میں بھی ٹھیک ہو جاتے تھے، یا موسیقی شازیہ منظور کی مائنی، یا دم مست کلندر نصرت فتح علی خان کی، یا شام کلندر نور جہاں کی. لیکن سورہ رحمان سے ٹھیک ہو رہے ہیں، تو سب میں تو شفا دینے والی اللہ کی ذات تھی. تو اصل میں ان کا میسیج یہ تھا کہ وہ تو معاف کرتا ہے، تم بھی معاف کرو. وہ تو پیار کرتا ہے، تم بھی پیار کرو. تو ان کا پیغام تھا بے غرض پیار کا، لیکن وہ تقریر کی صورت نہیں تھا، وہ پریکٹیکل کی صورت تھا. عشق باتیں نہیں کرتا، عشق کر کے دکھاتا ہے. تو انہوں نے وہ کر کے دکھایا، گندے مندوں کو گلے لگایا اور پیار کیا. لوگوں کے نزدیک تو وہ لڑکی کو گلے لگا رہا ہے، گندی کو گلے لگا رہا ہے، کنجری کو گلے لگا رہا ہے. لیکن اب وہ کاکی جو ہے وہ تو پہچانتی ہے مرد کو. تو آج بھی وہ ان کی تربت پہ بھی جا گرتی ہیں. اب تو چلے پابندی لگا دی گئی ہے، جو بھی ہو گیا، کہ بہرحال وہ شریعت ہر جگہ آخر میں اجارہ داری قائم ہونی ہوتی ہے، اور نیک پھر آ جاتے ہیں اور بروں کو نکال دیا جاتا ہے مسجدوں سے. ان بروں کے لیے بھی اللہ نے کسی کو رکھا ہوتا ہے. تو آج یہ کوئی مجھے ان میں نیک کوئی شاید ہو، لیکن زیادہ تر یہ گناہ گار ہیں. تو یہ گناہ گار بھی وہاں کٹھے ہو کے آج سلوٹ مارنے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، اب ان کا سلوٹ وہاں ظاہری بات ہے، مذہب وہاں نمازیں تو نہیں پڑھنی انہوں نے جا کے، نہ یہ مذہب ہے. ٹھیک ہے، لیکن پیار ہے. ٹھیک ہے، پیار بے غرض اور بے لوث ہوتا ہے، بس یہی پیار ہوتا ہے. اسے عشق کہہ لو، اسے جنون کہہ لو. تو اس چکر میں یہ سارے ہیں. میرا اس میں کوئی کمال نہیں ہے. میں تو خود اسی طرح ایک مجبور انسان تھا جو اپنی بیماری کے ہاتھوں موت کا انتظار کر رہا تھا. بابے نے شاید یہ سمجھایا کہ مرنا ہی ہے تو ہتھے مار. ٹھیک ہے، تو وہ بس، لیکن یہ مرنا بڑا مشکل ہے، مرا ہی نہیں جا رہا. ٹھیک ہے، ابھی تک تو میں نہیں مری ہے. ٹھیک، تو وہ میں کرنے جا رہے ہیں. بکرے کی میں جو ہے نا، وہ جب تک وہ اللہ اکبر کی چھری نہ پھرے وہ نہیں مرتی ہے. تو بس بابا جی کے پاس ایک یوں کہہ لیں کہ یہ بھی ایک رسم ہے. تو انہیں خراج تحسین پیش کرنا یا انہیں یاد رکھنا، ان کے اس جذبے کو، اس اصل میسیج کو. حالانکہ میرے جیسوں نے ہو سکتا ہے اس میں کئی اپنی چیزیں ڈال لی ہوں، یا خرابیاں کر لی ہوں، یا اچھا بیچ میں سے لے لیا اور گندا چھوڑ دیا. ٹھیک ہے، لیکن اللہ نے اپنے بندے کے ہر رنگ کو سیو رکھنا ہوتا ہے. اب یہ بابے کا اللہ سے کتنا پیور پیار تھا، اس نے کتنی بے غرضی اور بے لوثی سے اس کا ڈھول بجایا. اللہ کہہ رہا نا، تو میرا ذکر کر، میں تیرا ذکر کروں گا. تو بابے کا ذکر ہونا ہی ہونا ہے. ٹھیک ہے، یہ بابا دنیا کو اکٹھا کر کے، کوئی کراچی سے آ گیا ہے، کوئی پشاور سے آ گیا، کوئی فیصل آباد سے، کوئی لاہور سے، پتہ نہیں کہاں سے، باہر سے بھی لوگ آئے ہیں. تو یہ سارے وہاں اکٹھے ہو کے، ان میں سے تو میرا خیال ہے 99% بابا جی کو ملے بھی نہیں ہوئے، لیکن یہ بابا جی کے مشن سے ملے ہیں. اور یہی بابا جی کی حال ہے، جن کے اندر وہ خصلت ہے، جو اس پیغام کو لے کے آگے چل رہے ہیں، اور اس پیغام کو پانے کے بعد خود بھی بے غرض بے لوث ہو کے اس کو آگے بانٹ رہے ہیں. یہی بابا جی ہے، یہی مشن ہے. یہ بابا ان کے دلوں میں ہے یا ان کے کردار میں ہے. اگر آ گیا ہے تو میں نہیں کہتا کہ یہ سارے فرشتے بن گئے ہیں. یہ سارے کے سارے میرے سے بہت نیک نہیں ہوں گے، لیکن میرے جتنے گناہ گار ضرور ہیں. ٹھیک ہے، تو لیکن یہ گناہ گاروں کا جمگٹا اگر کہیں بم پھاڑنے نہیں جا رہا، کسی کا گھر تباہ نہیں کر رہا، کسی کی آہ نہیں لے رہا، چلو کسی کا بھلا نہیں کر رہے، لیکن کسی کی خرابی نہیں کر رہے، اگر اتنا بھی سدھر گئے ہیں تو میرا خیال ہے اتنی ہیرا منڈی چھوٹی سی کافی ہے. ٹھیک. میرا پیغام وہی ہے جو بابا جی کا پیغام تھا. بابا جی پیار پیار اور پیار، اور بلا
रंग नस्ल मज़हब के बिला तफरीक अगर किसी ने इंसानियत देखनी है तो आप आज देख रहे हैं यहाँ पे कोई वीआईपी नहीं है, कोई ख़ास नहीं है, कोई सारे आम है, सारे आम है। और सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पैगाम है अल्लाह अल्लाह अल्लाह। 3 दफ़ा वो अल्लाह 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 आंखें बंद करके कहा करते थे अल्लाह के आगे चले जाओ। और सूरह रहमान 7 दिन सूरह रहमान कोई सुन ले उसमें भी यही पैगाम था कि बिला रंग मज़हब नस्ल के दुनिया के किसी कोने में सूरह रहमान सुन ले मौत के सिवा शिफा है। और मैंने तो इसे प्रैक्टिकली आजमाया है। मैं स्विट्ज़रलैंड में था, फिर जर्मनी में था, अब मैं लम्स में प्रोफेसर हूँ। तो मैंने पूरी दुनिया में लोगों को शिफायाब होते देखा। मैं साइंस का बंदा हूँ, एक साइंसदान हूँ, तो किताब का बंदा हूँ, लॉजिक का। तो मैंने इसे हकीकतन ऐसे ही देखा कि लोग शिफायाब हुए, यहूदी, ईसाई, हत्ता के एथेइस्ट जो अल्लाह पे भी यकीन नहीं रखते, उन्हें भी सूरह रहमान के सुनने से शिफा मिली। और आज मुझे लगभग 25 साल हो गए हैं बाबा जी के साथ। और मेरा रिश्ता उनके साथ यूँ कह लें वाईफाई पे था, मैं बाहर होता था। तो आज की दुनिया देख लें जिसमें अफरा तफरी है, लड़ाई है, मार कुटाई है, नफ़रत और नफ़रत का बीज बो के लोग मुल्कों पे हुक्मरानी कर रहे हैं। अभी हमने देखा है ईरान और उसमें जो जंग चल रही थी, पाकिस्तान इंडिया में, अमेरिका में ट्रंप एक फिनोमेना है, नफ़रत बो के तो वो हुक्मरानी कर रहे हैं। और यहाँ पे एक इंसान है जिसने मोहब्बत और कुल आलम में जहाँ पे पैगाम पहुँचता वो खिंचा चला आता। हमारी किताबें नहीं इसे समझ पाई, ना समझती हैं। हमारी किताबें यहाँ की हैं, अकल की हैं। तो बहुत मेहनत की ज़रूरत है हमें, और मेहनत शायद अपने आप पे करनी है, अंदर झांकना है। वो कहा करते थे आंखें बंद करके तसव्वुर बांधो तुम हो तुम्हारा अल्लाह। तो अंदर का सफ़र करना है, इसमें हमारी कोई बड़ाई नहीं है। ये मैं समझता हूँ कि ये अल्लाह वाले जो होते हैं ये एक बहुत बड़ा मैग्नेट होते हैं। तो ये दुनिया के किसी भी कोने में जो इनका बंदा है उसे उस मैग्नेट के साथ खींच लाते हैं। तो यही है, आप देख रहे हैं आप खुद माशाल्लाह। मेरा नहीं ख्याल कि मैंने पिछले 20-25 साल में इस सिस्टम में जो मैं देख रहा हूँ, मैं अब लाल शहबाज भी जाता हूँ, मैं पहले नहीं था जाता दरबारों पे, तरीका ही नहीं था, तमीज़ ही नहीं थी, पता ही नहीं था। तो ये एक अलग ही रंग है, जंगल में मंगल है, लिल्ला है। हमने वो दौर देखा था जब ये सड़क नहीं थी, ये जंगल था, लिटरली जंगल था। बाबा जी का घर पीछे था डूडी थल में। तो मतलब ये जो लिल्ला इंटरचेंज से सड़क है ये भी कोई इतनी नहीं थी। वो कहा करते थे यहाँ पे नूरपुर शाह बनेगा। इमाम बरी सरकार नूरपुर शाह मतलब इस्लामाबाद बना, तो कहा करते थे यहाँ नूरपुर शाह बनेगा। तो मैंने 20 के साल में देख लिया काफ़ी कुछ बदल गया। इनका राज हमें नहीं पता होता ये कौन लोग आते हैं। मैं तो हैरान हो गया हूँ, जो ज़्यादा लोग हैं वो ज़िंदगी में उन्हें नहीं अब मिले हुए। यहाँ पे जो आप लोग देख रहे हैं, मैं आज कुछ लोगों को मिला हूँ जो कनाडा, दुबई, अमेरिका से आए हैं, और स्पेशली इन्हीं के लिए आए हैं, और वो ज़िंदगी में नहीं उनसे मिले हुए। सिर्फ सूरह रहमान का पैगाम ये यूट्यूब पे मस्त हीलर्स, ये डॉक्टर साहब लगे हुए हैं, इनकी ड्यूटी है, वो लगे हुए हैं, बेलौस लगे हुए हैं, बेगर्ज लगे हुए हैं, और लोग वहाँ से सुन के, और जो शफायाब हुआ है जिसकी हमें क्या पता भी, और हम उन्हें नहीं जानते, वो जब आते हैं मिलते हैं वो कहते हैं जी हम तो ना फलां जगह से आए हैं। तो हम तो कहते हैं जी ये बाबा जी हैं। हाँ, हम लोग तो अंदर से कुछ भी नहीं, हम तो खुद भाई मंगते हैं, हम तो खुद मंगते हैं। तो पूरी दुनिया से अभी मुझे एक बच्चा मिला हुआ था, वो फ्रांस से आया, वो मैं जब गेट पे आया हूँ, अफ्रीका से आए हुए हैं। तो मैं ये जितने लोग हैं ये ज़िंदगी में मेरा ख्याल है 99% लोग जो आज आए हुए हैं ये बाबा जी से नहीं, फिज़िकली नहीं मिले हुए। बाबा जी एक बड़ी प्यारी बात किया करते थे। मैं जब स्विट्ज़रलैंड में था तो मैंने उन्हें कहा कि दुनिया मुझे कहेगी कि तू किसी फ़कीर को मिला है या सेंट को मिला है, या स्विस या यूरोपियन लोग स्पिरिचुअलिटी को समझते हैं। तो उसने कहा कि मैंने कहा कि बाबा जी वो लोग कहेंगे कि तुम तो किसी को मिले हो,
تو ہم تیری بات پہ کیسے یقین کر لیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اول تو میرا بتایا نہ کرنا، کیونکہ اگر اللہ کا کام ہے تو اللہ کا ڈائریکٹر، میرا تو کیوں بتاتا ہے؟ میں نے کہا بابا جی میں سائنسدان ہوں، بات آپ کی آپ سے سیکھی ہے تو آپ کا حوالہ دیے بغیر رہوں گا نہیں. تو وہ لوگ کہیں گے تو پھر میں کیا جواب دوں؟ انہوں نے کہا جس سے مجھے ملنا ہوگا میں خود اس کے گھر جا کے مل لوں گا. اس وقت یہ بات نہیں سمجھ آئی، آج سمجھ آتی ہے کہ یہ تو اب یہ فزیکلی تو انہیں نہیں ملے ہوئے. ٹھیک ہے، تو پیغام ہے نا، یہ درد کا مشن ہے. پیار پیار پیار، جیسے آپ نے کہا بے لوس پیار، درد کا مشن ہے. اور ان کا بڑا پیارا فکر ہے کہ اللہ دکھی دلوں میں ملتا ہے، ٹوٹے ہوئے دلوں میں ملتا ہے، غریبوں میں بیٹھ کے ملتا ہے، امیروں میں نہیں ملتا. اللہ ادھر ملتا ہے، گلیوں میں، بے حال لوگوں میں، تباہ حال لوگوں میں، درد میں، دکھی لوگوں میں بیٹھنے سے. کوئی کسی کو نہیں جانتا لیکن یہاں آ جاتے ہیں. میں کیونکہ میڈیا سے ریلیٹڈ ہے میرا کام، میں آرٹسٹ ہوں، سنگر ہوں، اور لائف میں انسان بہت کچھ اچیو کرتا ہے لیکن اپنے آپ سے ملاقات بہت کم ہوتی ہے. یا آپ کو کوئی اگر کہہ دے کہ آپ بڑے پیارے ہیں یا اللہ نے آپ کو بڑے پیار سے بنایا ہے، آپ اپنے آپ کو پیار کیوں نہیں کرتے؟ تو یہ کویسچن ریز ہوتا ہے. تو میرے لیے تو ایک شاکنگ ہے اسٹنٹ پوائنٹ تھا کہ مجھے جب کسی نے کہا کہ آپ اتنی پیاری کیوں ہیں، تو میں نے اس بات پہ کبھی غور کیا ہی نہیں تھا. میں بہت زیادہ شکوے شکایتیں کرتی تھی. مجھے لائف میں ریئلائز ہوا کہ اللہ آپ کے لیے کافی ہوتا ہے، اور آپ کو جب آپ اپنے آپ سے پیار کرتے ہیں نا، اگر مجھے کوئی کہے کہ میں نے کسی سے پیار بانٹا ہے، میں نے دنیا میں پیار بانٹنا ہے، لوگوں میں بانٹنا ہے، تو وہ پیار پہلے مجھے اپنے آپ سے کرنا پڑے گا. پھر کویسچن ہوتا ہے کہ آپ اپنے آپ سے پیار کیسے کریں. مطلب جب تک آپ اپنے آپ کو کمپیریزن میں ڈالتے رہتے ہیں لوگوں کے ساتھ اور ریسزم میں رہتے ہیں، اور مجھے ایسا لگتا ہے کہ جو ایکسپیکٹیشنز ہوتی ہیں نا، وہ چاہے آپ کی فیملی کیوں نہیں، آپ جب ان کو ختم کرتے ہیں نا تو آپ کی لائف بہت سکون میں آ جاتی ہے. مطلب اگر آپ کسی کے ساتھ کچھ بھلا بھی کر رہے ہیں نا تو ایکسپیکٹ مت کریں کہ آپ کو واپس بدلے میں کچھ ملے گا. بس کر دیں، اللہ کے لیے کر دیں. اور بابا کہتے ہیں کہ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ کسی کا احسان نہیں لگتا ہے. تو دیٹ واز دا چینجنگ پوائنٹ آف مائی لائف. میری لائف بدل گئی. کوئی کسی کو نہیں جانتا، موسٹ پرابلی میں فرسٹ ٹائم یہاں پر آیا ہوں. تو کیا چیز ہے یہاں پر کھینچ کے لاتی ہے اور کیا لینے آتے ہیں؟ بے غرض پیار، جس میں کوئی غرض ہی نہیں ہوتی. لوگوں میں تو اتنی غرض ہوتی ہے، ایون کہ اپنے بہن بھائیوں میں اتنی غرض ہوتی ہے، لیکن یہاں ایک ایسی چیز ہے کہ بے غرض ہے، بالکل کوئی غرض نہیں کسی قسم کی. اور دعا بھی جو ملتی ہے وہ بھی بے غرض. سب سے بڑی بات بے غرضی ہے، بے لوثی ہے. اس سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں، اور انسان کو چاہیے بھی یہی ہوتا ہے. تو یہی چیزیں کھینچ لاتی ہیں. میسج دیں گے لوگوں کو اپنے جیسے ہمارے جیسے؟ میں بس یہی میسج دوں گی کہ یہ دنیا فانی ہے، یہاں سے ایک نہ ایک دن ہم نے چلے جانا ہے. اور جس کے ساتھ بھی آپ کریں نا، بے غرض کریں، کوئی غرض نہ رکھیں. اور اگر بے غرض، بالکل بے غرض ہو کے چلیں گے نا آپ، تو یقین کریں اللہ آپ کو وہاں سے نوازے گا جہاں سے آپ کی سوچ بھی نہیں ہوگی. تقریباً 1.5 سال سے آ رہی ہوں، اور پتہ نہیں، اللہ کا پتہ تو تھا پر اللہ کو دیکھا نہیں تھا کبھی ایسے. اور میں ڈپریشن پیشنٹ تھی، تقریباً 16 سال سے میڈیسن میں کھا رہی تھی. اور یہ سورت رحمان کا پیغام جو بابا دیتے ہیں، بیسکلی تو وہی کیا تھا، تھیراپی کی تھی اپنے لیے. اور الحمدللہ میرا خیال ہے میں 3 دن بعد کی اور تھی اور میری میڈیسن چھوٹ گئی ہوئی تھی. لیکن پھر بابا سے ملاقات ہوئی. ماں نظر آتی ہے، اللہ نظر نہیں آتا. اور ایسے ہی شاید بابا ہیں کہ ہمارے سارے وہ جو اللہ کے لیے شاید، یا ان رشتوں کے لیے جو فیل ہے، وہ بابا سے ملتی. اگر وہ اس دور میں کہیں کہ مرد مومن نہیں نظر آتے، تو وہ اس 45 نا آئی ایم، تو وہ بابا میں نظر آیا. تو اب اتنا سکون ملتا ہے، پتہ نہیں، جب دل چاہتا ہے کہ اللہ کو ملیں تو پھر آ جاتے ہیں. اور پتہ نہیں اب یہ شاید آپ لوگوں کو شرک لگے یا کچھ اس طرح، پر ہمیں وہ جائے نماز والا سکون ملتا ہے بابا کے پاس. بابا کے ساتھ بات کر کے، اس پیغام کو پہنچا کے، دوسروں کو بتا کے اچھا لگتا ہے. ماما جی بتائیے گا، یہاں پر کب سے آپ آ رہی ہیں؟ میسیج بابا جی کا وہ کیا ہے؟ تھوڑا سا آپ میں تقریباً مجھے بات کرنی ہے. میں تقریباً 3 سالوں میں، اور تھوڑا سا الٹا حساب ہے، مجھے میرا بیٹا لے کے آیا. وہ بھی ماشاءاللہ ڈاکٹر ہے، ریڈیالوجسٹ ہے.
تو بس مجھے تھی الرجی پچھلے 5 سال سے شدید قسم کی اسکن کی. یہ جیسے موسم میں ابھی کھڑی ہوں بایا پہن کے, میں نہیں کھڑی ہوں, لیکن الحمدللہ اس کے بعد سے آ رہی ہوں اور دعا کروا رہی ہوں, اور جو کچھ ملتا ہے یا آپ محسوس کر سکتے ہیں نہیں بتا سکتے. تو آپ نے کیا سورہ رحمان کی تھیراپی کی؟ ہاں جی, سورہ رحمان کی تھیراپی کی, اور بس وہی سب کو معاف کیا. جو اس میں سکون ہے نا وہ کسی چیز میں نہیں. اور یہ پتہ ہی نہیں تھا, یہ نہیں پتا تھا کہ زندگی یہ ہے. جو سمجھیں پہلے 40-45 سال گزار لی میں نے, وہ بیکار گزاری. نہیں پتا تھا کہ زندگی گزارنی کیسے ہے, لوگوں میں رہ کے کیسے گزارنی. کوئی اسکول, کوئی انسٹیٹیوٹ, کوئی یونیورسٹی نہیں سکھاتی. یہ ایک حقیقت ہے. اور جس کو کہتے ہیں نا زندگی بدلتی ہے, وہ واقعی بدلی ہے, وہ واقعی ہی بدلی ہے. ایک حقیقت سب سے بڑی چیز جو ان سی ہے نا, ہمیں کوئی انسٹیٹیوٹ یہ بھی نہیں سکھاتا کہ جب آپ نے نئے گھر میں جانا ہے تو ان گھر والوں سے یا میاں سے کیسے پیار کرنا ہے. یہ بابا جی نے سکھایا. ایک حقیقت, کیونکہ ہم ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں. جب ہم نئے گھر میں جاتے ہیں نا, ہم ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں. اگر ہم تھوڑے سے خوبصورت ہوتے ہیں, ہم زیادہ ڈیمانڈنگ ہوتے ہیں. یہ ایک حقیقت ہے. بس یہ ہے کہ سب سے پہلے صرف معاف کیا, اور معاف کرتے ہی ایسی سکون اور ایسی ٹھنڈک کہ آج پھر 3-4 سال ہو رہے ہیں, کچھ بھی نہیں. وہ جو الرجی کے پیچھے میں دن میں 3 ٹائم ریجکس کھا رہی تھی, نیند نہیں آتی تھی مجھے بغیر اسی پھول کیے اس کے سامنے سے, لیکن اب سکون الحمدللہ. اور بابا کے پیار کے لیے آتے ہیں. میں بیمار تھی بہت زیادہ, مجھے شفا ملی تو پھر میں ادھر آئی, دعا سے کنیکٹ ہوئی. یہ میری فرینڈ مجھے لے کے آئی, تو تب سے ادھر ہی آتے ہیں, پیار کے لیے آتے ہیں. جو انہی کی بات بے غرض پیار کے لیے آتے ہیں, بابا کے لیے آتے ہیں. کہاں سے آپ آئی ہیں؟ لاہور سے. کب سے آپ آ رہی ہیں؟ کیا آپ کو بیماری تھی؟ کیا آپ نے کیا یہ بتائیے. میں لاہور سے آئی ہوں, اور یہ میری فرینڈ ہے, اس نے مجھے فرسٹ ٹائم دعا کرائی تھی. مطلب ہم لاہور میں رہتے ہیں نا, تو وہاں سے آئے ہیں ادھر دعا کے لیے. 2017 میں میرا ایشو ہوا تھا, جو ڈاکٹرز کو سمجھ نہیں آتی تھی, اور میں ٹھیک نہیں ہو رہی تھی. میری 4 سرجریز بھی ہو چکی تھی. پھر وہ مینٹلر دماغ میں ایک چیز ہوتی ہے کہ پرائیویٹ جائیں گے تو چیزیں ٹھیک ہوں گی, یہ گورنمنٹ ہاسپٹل ہے, اس طرح کی چیزیں. لیکن جب دعا کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمانیت شروع ہوئی, اور جب آنکھیں بند کی تو خود کا ہی گند نظر آیا. جو اس کو ٹھیک کرتے گئے تو خود شفا یاب ہوتے گئے. مطلب وہ بیماری نہیں تھی, وہ اندر اپنا ایک گند تھا جس کو کلین کرتے گئے اور چیزیں ٹھیک ہوتی گئیں. اور وہ سرجری جی پیار سے اپنی مطلب جب ہم آنکھیں بند کرتے ہیں یا خود سے اپنی پہچان ہوتی ہے, تو وہ خود کی ذات پہ جب ہمارا وہ ایک روشنی پڑتی ہے تو ہمیں مطلب سمجھ آتی ہے کہ ہمارا اتنا اندر سے گند ہے. جیسے جیسے ہم اس چیز کو کلین کرتے جاتے ہیں تو وہ کہاں گئی بیماری, کہاں مجھے یہاں سے شفا ملی اور میں صحت یاب ہوئی. علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان